غامدی صاحب نے کیا کیا، ان سے سوال پوچھا کہ عورت پہ جو 3 مینسز عدت ہے یا یہ جو ہے تو یہ کیا ہے؟ تو محترم نے جواب دیا کہ ایکچولی عدت کا جو فلسفہ تھا وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ پتہ چلانا ممکن نہیں تھا ڈی این اے کے ذریعے یا ٹیسٹ کے ذریعے کہ اس میں پریگننسی ہے یا نہیں ہے، تو شریعت نے کہا عورت کو طلاق دو، تو 3 مینسز کے بعد یہ یقینی طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں حمل بولو نہیں، حمل نہیں ہے تو لہذا اب شادی کر لے۔ تو آج تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، لہذا شادی کے بعد طلاق کے بعد اگر ٹیسٹ سے پتہ چل گیا کہ اس کی پریگننسی نہیں ہے اگلے دن شادی کر لے۔ ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ لیکن آپ فقہ میں جاؤ گے، تمام فقہ کہتے ہیں بھائی حمل ہو یا نہ ہو، حمل ہونا اگر یقینی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، اور اگر حمل نہیں ہے تو 3 مینسز، چاہے 100% یقین ہو۔ غامدی صاحب کی بات اتنی غلط ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ ایک دفعہ مینسز سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے حمل نہیں ہے، پھر بھی شریعت نے کتنے، یہیں سے سارا فلسفہ غلط ہو گیا ہے۔ پھر شوہر جب مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن، حالانکہ ایک دفعہ مینسز آنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو حمل پریگننسی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ چھپا رہی ہو، اس کو حیض آیا اس نے چھپا لیا ہو، وہ یعنی یا حیض نہیں آیا ہو یا آیا ہو 2 نمبری، تو 2 نمبری ٹیسٹ میں نہیں کر سکتی، وہ الٹرا ساؤنڈ میں بچہ ہو اور وہ رپورٹ بنوا لے کہ بچہ نہیں ہے۔ تو کیسے قرآن کے احکام کی بہترین طریقے سے دھجیاں اڑا دی۔ اسلام نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی مدت 3 مینسز ہے، اور جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کی مدت 3 مہینے ہے، اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور جس عورت کو پریگننسی ہو اس کی مدت بچہ پیدا ہونا ہے۔ حالانکہ جب پریگننسی ثابت ہو گئی اب تو عدت کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، اب تو اس کی شادی کرا دو، یہ والا بچہ تو پہلے کا ہی کہلائے گا نا، نسب میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ایکچولی وہ ہوگا یہ کہ وہ اس دور میں غامدی صاحب کی تقریر سنے پوری اسی طرح ہی ہے، اور لوگوں کے کمنٹس کہ یار یہ ہے، انہوں آتا ہے بولنا، مولویوں کو تو بولنے کا سلیقہ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو مارکیٹ سے شارٹ کرتے رہتے ہیں بس بیٹھ کے۔ صحیح ہے، میرے کمنٹس پہ ایسے لکھا ہوتا ہے، میں نے کبھی غامدی صاحب کے خلاف بیان کیا، کہتے ہیں یار اخلاق غامدی صاحب سے سیکھو۔ ٹھیک ہے یار، آپ سیکھ لو اخلاق کے علاوہ اللہ کا واسطہ کچھ اور سیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ ٹھیک ہے ہم بدتمیز ہی صحیح ہیں، ہم سے اخلاق نہ سیکھو، ہم گنہگار لوگ ہیں، مسئلے خدا کے لیے کسی مفتی سے پوچھ لیا کرو، عالم سے پوچھ لیا، اخلاق سیکھ لیں آپ۔ گورنمنٹ نے اخلاق سیکھنے پر کوئی پابندی، واقعی اخلاق بڑے ٹائٹ ہیں غامدی صاحب، میں حیران ہوں یار، اتنی غلط بات کرتے غصہ نہیں آتا، حقیقت ہے، اتنی ڈھٹائی کے ساتھ، اتنی تمیز کے ساتھ۔